السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ کیا پریشان ہیں؟ بیوی نے تنگ کر رکھا ہے اور جان چھڑانا چاہتے ہیں. اوہو، تو پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے نا فیصلہ لینے میں. تو آج میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی بتا دوں گی. بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے ڈیسیژن لینا. لیکن اس کے لیے مجھے آپ کو ایک کہانی سنانی پڑے گی. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ کہانی ہے راجو کی. راجو دی گریٹ. راجو کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا. جب میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو میں خوش تھا کہ اب سب مسائل ختم ہو جائیں گے. جب وکیل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے فیصلے پر پکے ہیں تو میں نے بڑے فخر سے کہا ہاں بالکل میں اپنے فیصلے پر پکا ہوں. میری بیوی خاموش بیٹھی تھی، سب کچھ برداشت کر رہی تھی. وہ مجھے بہت کمزور لگ رہی تھی. اس کے گھر والے اس کے ساتھ بیٹھے تھے لیکن ان کی موجودگی اس کے لیے کوئی سہارے کا باعث نہیں لگ رہی تھی. جب میں نے اس کی آنکھوں میں شکست کی نظر دیکھی مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنا حق لیا ہے اور اسے دکھا دیا ہے کہ وہی ہمیں اس حال تک لے کر آئی ہے. چند منٹ کے بعد میں نے اسے طلاق دے دی. اس دن میں اپنے بستر پر بڑے سکون سے لیٹا اور میں نے بڑا سکون محسوس کیا کہ دنیا کی سب مشکلات غائب ہو گئی ہیں. میں آزاد ہو گیا ہوں. میں نے جی بھر کے کھانا کھایا. 3 سال سے میں مسائل، سردرد اور اختلافات کا سامنا کر رہا تھا. آخر کار میں سکون میں آ گیا. نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے گھر والوں میں جا بیٹھا. میں نے دیکھا میرے گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ میں نے جو فیصلہ لیا تھا بہت عرصے سے ان کی یہ دلی خواہش تھی اور وہ خوش تھے کہ میں نے اس سے نجات پا لی ہے. میں نے اپنی زندگی دوبارہ آزادانہ طور پر جینے کا آغاز کیا. ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ چیزیں میری توقعات کے خلاف ہونے لگ پڑی. میرے گھر والے سب اپنی زندگی میں مصروف تھے. ہر رات کے آخر میں وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر بند ہو جاتے اور میں اپنے کمرے میں اکیلا، کمزور اور تنہا رہ جاتا تھا. میرے گھر والوں کا ساتھ کہاں گیا؟ میرے بھائی جو ہمیشہ میری بیوی کے خلاف مجھے بھڑکاتے رہتے تھے انہوں نے میری طرف دھیان دینا چھوڑ دیا. میری ماں جو ہمیشہ یہ جتانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھ سے میری بیوی سے زیادہ محبت کرتی ہے اس نے بھی وہ محبت اور توجہ دینا چھوڑ دی. وہ اپنی پرانی حالت میں واپس آ گئی. جو لوگ مجھے اس پر بھڑکاتے تھے وہ بھی کال کرنا چھوڑ چکے تھے. ایک دفعہ عید کی رات جب میں بہت سخت بیمار ہوا میں نے اپنے بھائی کو کال کیا. میرے بھائی نے میری آواز سے نہیں پہچانا کہ میں بیمار ہوں. مجھے بہت سخت بخار تھا. حالانکہ میری آواز بخار کی وجہ سے بدل بھی چکی تھی. مجھے ایک دفعہ یاد آیا کہ میری بیوی نے مجھے ایک دن باہر جاتے ہوئے فون کیا اور پوچھا آپ خیریت سے ہیں؟ وہ بے وجہ پریشان تھی. اس وقت مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور میں نے ہسپتال میں ڈرپ لگوائی ہوئی تھی اور میں نے اس بات کا اس کو بالکل نہیں بتایا تھا. لیکن میرے لہجے سے، میری آواز سے اس کو محسوس ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے اور شاید میں بہتر فیل نہیں کر رہا. ارے کہاں ہے وہ سکون جس کا سب گھر والوں نے وعدہ کیا تھا؟ کیوں کوئی میری زندگی کی خیر خبر لینے کا خواہش مند نہیں رہا جیسے وہ میری بیوی کے ہوتے ہوئے تھے؟ اب جیسے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں. اگر وہ سب شروع سے ہی اتنے دور رہتے اور ہمارے درمیان نہ ہوتے تو اتنے مسائل بھی ہمارے درمیان نہ ہوتے. جب میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں تو سب نے مجھے روکنا شروع کر دیا. سب نے یہ کہا کہ وہ تو بہت بری ہے. انہوں نے پرانے مسائل اٹھائے اور اس کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی. اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جو حقیقت میں نہیں تھی اور میں نے ان سب پر یقین کیا تھا. انہوں نے بہت نجی معاملات میں مداخلت کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے میری زندگی کی تفصیلات میں اتنی مداخلت کی کہ ان کا اندر ہونا حتیٰ کہ دروازے پر ہونا بھی مناسب نہیں تھا. مجھے یہ سب بہت دیر سے سمجھ آیا جب میں نے اپنی زندگی میں ایک وقفہ لیا. جب میری بیوی دور ہو گئی مجھ سے تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا گھر نہ گرے اور میں اس کا ہاتھ چھوڑ رہا تھا. میں اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کی ہی عزت تار تار کر رہا تھا. وہ ہماری نجی باتوں کو چھپا رہی تھی اور میں سب کچھ دوسروں کے سامنے کھول کھول کر بتا رہا تھا. جب میں نے افسوس کے ساتھ اسے واپس لانے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا
मैं सुकून में हूँ, ये जुमला तो मुझे कहना चाहिए था ना, क्योंकि उसे तलाक देकर सुकून तो मैं तलाश कर रहा था ना। मैंने घर वालों के कहने पर अपनी बीवी से अपने दिल में नफरत की दीवार को इतना मजबूत कर दिया था कि उसको गिराना अब इतना आसान नहीं था। मुझे ये सब बहुत देर से समझ आया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो जिद करती, जैसे वो किसी महफूज जगह पर हो और वहां से निकलने से डरती हो कि कहीं वापस ना जा सके। उसने साफ अल्फाज में कहा, तुम्हारे साथ कभी मुझे मेरे हकूक का एहसास ही नहीं हुआ, हत्ता कि तुम्हारी बीवी होने का हक भी मेरे पास कभी नहीं था। और आखिरकार मैं ही वो हारा हुआ शख्स था। मसला ये था कि मैं समझता रहा कि मैं सही हूँ और मेरे आसपास के जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे खैर ख्वाह हैं, लेकिन मैं ही गलत था। मैं बहुत गलत था जो दूसरों की बातों में आकर अपनी जीवन साथी की कदर ना कर पाया। और अब मैं हूँ और मेरी दर्दनाक तन्हाई। देखा आपने, रिश्तेदारों की बातों में आकर, घर वालों की बातों में आकर, कभी कभी माँ बहन की बातों में आकर अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुकात खराब कर देना और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपनी बीवी को खुद से जुदा करने की प्लानिंग कर लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। एट द एंड राजू के साथ जो कुछ हुआ वो हर उस शख्स के साथ मुमकिन है कि जो सुनी सुनाई बात पर यकीन करता है और अपनी बीवी की कदर नहीं करता। आपकी बीवी आपका जीवन साथी है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको उसकी बात माननी चाहिए। आखिर वो भी तो बहुत सी सेक्रीफाइसेस करती है आपके लिए। ये कहाँ का असूल है कि शादी तो कर ली, लेकिन निभाते हुए बहुत आसान है कि मैं उससे तलाक दे दूंगा। तलाक का हक जरूर मर्द को दिया गया है, लेकिन यूं नहीं, इन वजूहात पर नहीं। हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। खास तौर पर मियाँ बीवी को तो एक दूसरे का लिबास कहा गया है ना। हम किसी दूसरे को कैसे ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो आपके लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी के बारे में बुरा भला कहे। अब चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो या कोई भी, मर्द तो औरत की इज्जत का रखवाला होता है ना, जिस तरह इज्जत औरत भी रख रही होती है मर्द की। मर्द के ऐब अगर सारी खवातीन लोगों में बयान करना शुरू करें तो मर्द अपनी मर्दानगी से भी शर्मिंदा होने लग पड़ेगा। लेकिन सोचिए कितने ऐब हैं हर उस मर्द में जो अपनी बीवी में ऐब ढूंढ रहा होता है, लेकिन एट द एंड वो बीवी उसके ऐब छुपा रही होती है, क्योंकि मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा गया है और लिबास हमेशा जिस्म के ऐब को छुपाता है। सोचिएगा ज़रूर और अपनी बीवी से जुदा होने के बजाय उससे अपनी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत करने का कोई ना कोई प्लान बनाते रहिए। अरे छोड़िए जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कोई तीसरा इस बात का हक नहीं रखता कि आप दोनों के दरमियान फूट डाल सके। किसी को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि आप दो के दरमियान तीसरा शैतान बनकर आए। आपको अपना घर, अपने घर का सुकून बहुत प्यारा होना चाहिए। इसी पैगाम के साथ अपनी बीवी से जान छुड़ाने के बजाय उसके साथ निभाने की प्लानिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।